آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 92۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ قبل از اسلام جزیرہ عرب میں آزاد ریاستیں۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ مملکت سبا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اسے لے کر عین التمر پہنچا۔ وہاں اس نے اس کے ساتھ شب عروسی گزاری، پھر اسے خیال آیا کہ وہ بد فطرت عورت ہے جس نے اپنی قوم، اپنے وطن اور اپنے باپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو ایک سرکش اور موز اور گھوڑے پر سوار ہونے کا حکم دیا اور نزیرہ کی مینڈیوں کو گھوڑے کی دم سے باندھا۔ سوار کو کہا کہ گھوڑے کو ایڑ لگائے، چنانچہ وہ گھوڑا ہوا ہو گیا۔ نزیرہ اس کے پیچھے گھسٹتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور بعد والوں کے لیے اس واقعے میں ایک درس عبرت ہے کہ جو شخص اپنے قوم اور اپنے وطن کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ نعمان جب 30 سال تک حکومت کر چکا تو ایک روز خورنک کی چھت پر اس کی محفل جمی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد کے علاقے پر نظر ڈالی، وہاں کھیت لہلہا رہے تھے، کھجوروں کے اونچے اونچے درخت جھوم رہے تھے، باغات میں پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ پھر اس نے فرات کے مشرق کی طرف نظر دوڑائی، وہاں کا روح پرور منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کہیں سرسبز مرغزار ہیں، کہیں کھیتوں میں بل کھاتی ہوئی ندیاں رواں دواں ہیں، کہیں چرواہے اونٹ چرا رہے ہیں، کہیں ہرنوں کا شکار ہو رہا ہے، کہیں خرگوش پکڑے جا رہے ہیں۔ فرات میں ملاح کشتی رانی کر رہے ہیں، غوطہ زن غوطے لگا رہے ہیں، مچھلیوں کے شکاری جال پھینک رہے ہیں۔ پھر ہیرا نے شہر کی طرف نظر ڈالی، اس کو مال و دولت کے ذخائر سے بھرا ہوا پایا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ کل جب میں نہیں ہوں گا ان تمام چیزوں کا مالک کوئی اور ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی دنیا کی بے وفائی اور تاج و تخت کی بے ثباتی کے تصور نے اس کے قلب و ذہن کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پر جو پہرے دار تھے انہیں چلے جانے کا حکم دیا اور رات کی تاریکی میں ایک کمبل اوڑا اور غائب ہو گیا۔ پھر اس کو کسی نے نہ دیکھا۔ عدی بن زید نعمان بن منذر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، خورنک کے مالک نے ایک روز دائیں بائیں پھیلی ہوئی اپنی مملکت پر نظر ڈالی، پھر اس میں غور و فکر کیا، اور غور و فکر میں ہی ہدایت ہوا کرتی ہے۔ اس کو اس کی حالت نے اور اس کے اموال کی کثرت نے مسرور کر دیا۔ درا حال سمندر اور سدیر سامنے تھے، پس چونک اٹھا اس کا دل اور کہا، وہ زندہ کو خوش ہونے کا کیا حق ہے جس کا انجام موت ہے۔ پھر کامیابی، بادشاہی اور نعمتوں کے طویل دور کے بعد قبروں نے ان کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ پھر وہ خوش پتوں کی طرح ہو گئے جنہیں صبح اور شام کی ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ نعمان کے بعد منذر سن 520 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ یہ نوشیرواں کا ہم عصر تھا۔ روم میں اس وقت قیصر جسٹینان حکمران تھا۔ غسان کا رئیس حارث بن ابی شمر تھا۔ منذر کے بعد نعمان سن 580 عیسوی میں بادشاہ بنا۔ اس کو کسرا پرویز نے سن 602 عیسوی میں قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس خاندان میں ضعف کے آثار نمودار ہونے لگے، آپس میں حسد، نفاق اور دشمنی کے شعلے سلگنے لگے، اور آل ساسان جو ان کے سرپرست تھے ان میں بھی کمزوری نمودار ہونے لگی۔ بیت اللحم کے بادشاہ منذر بن ما السما کو حارث غسانی نے شکست دی، پھر اس کے بیٹے کو حارث کے بیٹے منذر نے سن 570 عیسوی میں شکست دی اور قتل کر دیا۔ ان اکابر کے پیدر پہ قتل ہونے سے مناظرہ کے شاہی خاندان میں افراتفری پیدا ہو گئی اور جانشینی کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ نعمان کے قتل کے بعد کسرا نے ایاس بن قبیصہ کو اس کا قائم مقام مقرر کیا، کیونکہ یہ شاہی خاندان کا فرد نہیں تھا، اس لیے اس کی امداد کے لیے ایک ایرانی کو بھی شریک حکم کر دیا جس کا نام نخیر جان تھا۔ نعمان کے قتل کے بعد یہاں کی حکومت کمزور ہو گئی۔ ایاس بن قبیصہ اور عرب قبائل کے درمیان جنگ زیقار کا آغاز ہوا، اس میں عربوں کو فتح ہوئی، ہیرا کے امیر اور ایرانی لشکر کو شکست ہوئی۔ پھر ہیرا کے تخت پر آزاس بن یابیان الحمدانی متمکن ہوا جس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد نعمان کا بیٹا منذر تخت نشین ہوا جس نے صرف 18 ماہ حکومت کی، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کو فتح کر لیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں۔
اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔